میں سے ہم دیکھیں گے رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 12واں باب۔ رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 12واں باب، اس کی دوسری آیت ہم پڑھیں گے۔ رومیو کے نام خط ہے، اس کا 12واں باب، اس کی دوسری آیت۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ یہ خط جو ہے چرچ کو لکھا گیا ہے، کلیسیا کو لکھا گیا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو لکھا گیا ہے۔ اور پولس یہاں پر اگر 12ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیں تو کہتا میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا رہا ہوں۔ اس خط کے اندر وہ پہلے یہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ پہلا آدم جو ہے وہ گناہ لے کر آیا، لیکن پچھلا آدم یعنی یسوع مسیح جو ہے اس کے وسیلے ہم نے مخلصی پائی، اس کے وسیلے ہم نے نجات پائی، اس کے وسیلے ہم نے راست بازی پائی۔ اب میں اور آپ راست باز ہیں، کیونکہ ہم راست باز ٹھہرے ہیں، اس لیے کہتا ہے میں خدا کی رحمتیں تمہیں یاد دلا کر کہتا ہوں اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ اگر میں اور بائبل مقدس کو پڑھیں تو یہ جہان، یہ دنیا جو ہے جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا میں ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا۔ پہلا یوحنا کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 19ویں آیت۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا 5واں باب 19ویں آیت۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ رومیو میں ہم نے پڑھا پولس کہہ رہا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اور یوحنا کہہ رہا ہے کہ یہ سارا جہان، یہ ساری دنیا کس کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے؟ شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں آیتوں کو ملاؤ تو وہ کہہ رہا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو، اس دنیا کی طرح نہ بنو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا شریر کے قبضے میں ہے۔ اب یہ مطلب اس میں کو کسی پروفیسر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، سادہ بات ہے۔ اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو، اس دنیا کی طرح نہ بنو۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا شیطان کے قبضے میں ہے۔ ابلیس اصل میں کیا کر رہا ہے؟ ابلیس مجھے اور آپ کو اس دنیا پر اس کا کنٹرول ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو اپنی طرح بنانا چاہ رہا ہے۔ خدا ہمیں اپنی طرح بنانا چاہ رہا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا کی مانند بنو۔ کس کی مانند بنو؟ خدا کی مانند بنو، افسیوں کے خط میں لکھا ہے۔ خدا چاہ رہا ہے کہ میں اور آپ اس کی مانند بنے۔ یہ دنیا جو شریر کے قبضے میں ہے، یہ دنیا کیا کر رہی ہے؟ مجھے اور آپ کو اپنی طرح بنائے۔ وہ لڑکے اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی اس طرح کے کپڑے پہنیں گے۔ آپ کو ٹی وی پر، آپ کو ٹک ٹاک پر، آپ کو ریلز پر، آپ کو فلموں میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ میں اور آپ کئی دفعہ سمجھتے نہیں ہیں یہ ایک ایجنڈا ہے۔ دنیا کس کے قبضے میں؟ ہم نے ابھی پڑھا ہے 5ویں باب کی شریر، اور شریر اس دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو خدا نے اسی دنیا میں رکھا ہے تاکہ میں اور آپ نمک بنے، میں اور آپ نور بنے، لیکن ہم کس کی طرح؟ چرچ دنیا کی طرح بن رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے، جب خدا نے آدم کو اس دنیا میں رکھا تو خدا چاہ رہا تھا آدم میری حکومت، میری بادشاہی یہاں پر چلائیں، میرے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ چرچ میں ہم چرچ ہیں، ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں۔ کرسمس پر ہم نے کیا سیکھا؟ وہ میرا کنگ ہے، میں اس کی رعایا، اس کے بادشاہی کے نیچے ہوں، میرا دل اس کا تخت ہے۔ جب وہ میرا بادشاہ ہے، میں اور آپ اس کی بادشاہی کے لوگ ہیں، آمین۔ میں اور آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، میں اور آپ اس کی بادشاہی کے لوگ ہیں۔
تو ہمیں اس کی بادشاہی اس دنیا میں لانے کی ضرورت ہے. اس لیے وہ کہتا ہے اس جہان کی ہم شکل نہ بنو. تم تو میری بادشاہی اس دنیا میں لانے کے لیے بلائے گئے ہو. تم تو محبت کرنے کے لیے بلائے گئے ہو. تم تو پیار کرنے کے لیے بلائے گئے ہو. تم تو فکر کرنے کے لیے بلائے گئے ہو. تم تو خیال کرنے کے لیے بلائے گئے ہو. تم تو ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بلائے گئے ہو. تم تو ایک دوسرے کے لیے شفاعت کرنے کے لیے بلائے گئے ہو. تم تو ایک دوسرے کے لیے رکھنے میں کھڑے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. افسوس کی بات ہے چرچ نہیں رہا. ہم نے دنیا کے نظام کو، سسٹم کو، کلچر کو چرچ کے اندر لے آئے ہیں. اور چرچ کو چاہیے تھا کہ چرچ کا، بائبل کا کلچر، بائبل کا سسٹم، بائبل کا نظام دنیا میں لے کر آتا. اب کل لانا کس نے تھا؟ خدا نے آدم کو رکھا، خدا نے مشی کو رکھا، خدا نے آپ کو رکھا، خدا نے مجھے رکھا، خدا نے آپ کو رکھا. پر افسوس میں اور آپ ناکام ہو گیا. میں آپ کو مجرم نہیں ٹھہرا رہا، لیکن ایک منٹ کے لیے سوچیں، دنیا مجھے اور آپ کو کس طرح جانتی ہے؟ یہ میرا جو دنیا مجھے اور آپ کو جانتی سمجھتی، وہ آپ پائیں. اور آسان کرتا ہوں، جب میں اور آپ باہر ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں، سڑک پر ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، چرچ جیسے آپ سارے ٹھیک ہیں، جب بھی باہر جو دنیا مجھے اور آپ کو سمجھتی ہے نا، میں اور آپ وہ ہیں، تو میں اور آپ ناکام ہو گئے ہیں. چاہیے تھا کہ دنیا میں ہم ہوتے، دنیا ہمارے اندر نہ ہوتی، اور دنیا پر میرا اور بائبل کا کلچر، بائبل کا سسٹم لگاتے. اب وہ کہہ رہا ہے اس جہان کی ہم شکل نہ بنو. یہ ایک چرچ کو وہ کہہ رہا تھا، یہ ایمانداروں کو وہ کہہ رہا ہے، اور آج بھی وہ اس چرچ کو کہہ رہا ہے اس جہان کی ہم شکل نہ بنو. وجہ، پہلی وجہ، یہ جہان کس کے قبضے میں ہے؟ یہ دنیا کس کے قبضے میں ہے؟ وہ ہمیں اپنی طرح بنا دے گا. فلموں، گانوں میں کیا کیا جا رہا ہے؟ لڑکیاں کیوں اس طرح کے کپڑے پہننا چاہتی ہیں؟ کیوں لڑکیوں کی شلواریں معذرت کے ساتھ اوپر ہیں؟ کیوں لڑکے ہرے بال کروا رہے ہیں؟ کیوں ان کی طرح؟ دنیا کا سسٹم ہے، اور میں اور آپ اصل میں سمجھ ہی نہیں رہے. یہ کہیں نہ کہیں جب میں اور آپ ان چیزوں کو بلا لیتے ہیں تو میں اور آپ اس کی طرح بن رہے ہیں. کہتا نہیں، اس جہان کے ہم شکل جو ہے وہ نہ بنو. اور ہمیں لگ رہا ہے یہ سادہ ہے، میں اس طرح زیادہ اچھی نظر آؤں گی، جو دنیا کر رہی میں بھی اس کی طرح کروں گی تو میں اچھی لگوں گی. کوئی یہ جسم ہے نا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ کہہ رہا نہیں، اس جہان کے لڑکے جس طرح دوسرے بن رہے ہیں ہم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے. اس طرح میں اچھا لگوں گا، میں تو دنیا سے پیچھے رہ جاؤں گا. کہنے کے تو فیشن کا پتہ ہی نہیں، یہ تو پرانے زمانے کا پادری ہے جس اس طرح کا کلام آج ہمیں سنا رہے. پرانے زمانے کا، اپنی یہ عمر 45 سال ہوگی اس لیے ان کا کلام سنا رہے ہیں. نو، اس جہان کی ہم شکل نہ بنو. کپڑوں، کلچر، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو کرنے میں، دعا کرنے میں، باہر میں اور آپ ہر ایک بات میں، گفتگو میں ہم اس سسٹم کو نہیں مانیں گے. اس لیے وہ کہتا ہے اس شیطان اس کو آپریٹ کر رہا ہے. خدا سے میں کہہ رہا شیطان مجھ سے محبت نہیں رکھتا، وہ تم سے بھی نہیں رکھے گا. لوسیفر جو تھا خدا نے اس کو بنایا تھا، اس نے خدا سے محبت نہیں رکھی، وہ میرے اور آپ سے محبت نہیں رکھے گا. اصل میں اس کا مقصد مجھے اور آپ کو برباد کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانا ہے. کیوں ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنے؟ کیوں ہم اس جہان کے ہم شکل نہ بنے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب. میں نے تیرا، یہ 14ویں آیت، میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. یسوع نے ہمیں اپنے خون سے خریدا ہے، اور یسوع خود کہہ رہے ہیں میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں ہے. اب خداوند کی نگاہ سے جب میں اور آپ اپنے
خداوند جب مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ دنیا کے نہیں ہے، چرچ دنیا کا نہیں ہے، اس لیے دنیا کی ہم شکل، اس جہان کی ہم شکل دوسروں کی طرح بننے کی کوشش، دنیا کی طرح بننے کی کوشش کیا کہتا ہے نہ کرو۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو نے دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر، جس طرح میں دنیا کے نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ سائمن اس دنیا کا نہیں ہے، خداوند کہہ رہا ہے امرام اس دنیا کا نہیں ہے، امرام دنیا کی طرح نہیں نظر آئے گا، یشوع دنیا کی طرح نظر نہیں آئے گا، بنٹی دنیا کی طرح نہیں بنے گی۔ خدا کہہ رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے جس نے فدیہ دیا ہے، یہ میری خواہش ہے، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گا، میری مرضی میں جو چاہوں نہیں، میری زندگی لے لی گئی، میری زندگی خرید لی گئی، میں دنیا کا نہیں ہوں، اس لیے میں دنیا کے کام بھی نہیں کروں گا۔ خداوند، میں شاید اس کو بیان کر پا رہا ہوں کہ نہیں، خداوند جب سوچ رہا ہے میرے اور آپ کے بارے میں، تو خداوند کہہ رہا ہے میں بھی دنیا کے نہیں، یہ بھی دنیا کے نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہاں دنیا میں یہ ہیں، دنیا میں انہوں نے رہنا ہے، ان کی حفاظت کر شریر سے، کیونکہ دنیا شریر کے کیا ہے قبضے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ کلام میں لکھا ہے اگر کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے اندر باپ کی محبت نہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا، میرے اور آپ میں سے اگر کوئی دنیا سے محبت، میں پادری ہوں چاہے میں بھی ہوں، کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے اندر باپ کی محبت نہیں ہے۔ آپ ریگولر چرچ ہیں، آپ صبح کو بھی چرچ ہیں جو 4 بجے لگتا ہے، اگر اندر دنیا کی محبت ہے تو پھر باپ نہیں ہے۔ ڈیڈی کو میں اور آپ لوز کریں گے، آسمانی ڈیڈی کو، آسمانی باپ پھر میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، ایک طرف ساری دنیا پڑی ہے، ایک طرف آپ کا آسمانی باپ ہے، آپ کس کو پکڑیں گے؟ باپ کو پکڑیں گے؟ باپ کے پاس جائیں گے یا ساری دنیا کی دولت کے پاس؟ ہاں جی بھائی، ہم لوگ کوئی خیال کو نہیں، ادھر ہی دوسرے پاس ہی باپ کی طرف جائیں گے۔ اچھا یہ یہاں پر جواب ہے ہمارا، جب میں اور آپ باہر ہوتے ہیں تب میرا اور آپ کا جب میں اور آپ لین دین کر رہے ہوتے ہیں، جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جب میں اور آپ گوسپس کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو تیسرے کے خلاف کیا کر رہے ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے۔ لیکن کہتا ہے جس کے اندر دنیا کی محبت ہے باپ اس کے پاس نہیں، اور جس کے پاس باپ نہیں اس کے پاس بیٹا نہیں، جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے۔ تو میں اور آپ یہ کبھی نہ سوچیں میرا اور آپ کا چرچ آنا مجھے آپ کو بدل نہیں سکتا، غیر زبانیں بولنا مجھے اور آپ کو بدل نہیں سکتا، گیت گانا، آپ گیت گاتے میں گاتا ہوں، میں یہ بجاتا ہوں، میں کلام سنا رہا ہوں، یہ مجھے نہیں بدل سکتا جب تک میں دنیا کی محبت کو ترک کر کے باپ کے ساتھ محبت نہیں رکھوں گا۔ کسی بھی قیمت پر باپ کو نہ چھوڑے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے، پہلی بات اس کے ہم شکل نہیں بننا، نمبر 2 کیوں نہیں بننا؟ شریر کے شیطان کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، نمبر 3 ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں ہیں، نمبر 4 جو دنیا سے محبت رکھتا باپ کو لوز کرتا ہے، باپ کو وہ لوز کرتا ہے، باپ اس کی زندگی سے چلے جاتا ہے، اور میں اور آپ کسی قیمت پر اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اپنے تعلق کو اچھا میں اور آپ خدا کو، جو میرا اور آپ کا خدا تھا پہلے، باپ کیوں کہہ سکے؟ یسوع کی وجہ سے۔ یسوع نے جان دی، یسوع صلیب پر لٹکا رہا، اس نے کفارہ دیا، جب میں نے اور آپ نے اقرار کیا اس کے خون نے مجھے اور آپ کو دھویا، بپتسمے کی وجہ سے میں اور آپ مسیح کے ساتھ ایک ہوئے، تب میں اور آپ اس کو باپ کہنے، یعنی میں اور آپ بیٹے اس کے پتہ کس طرح بنے ہیں؟ اس کے لیے یسوع مسیح کو مرنا پڑا ہے، یسوع مسیح کو قیمت ادا کرنی پڑی، معمولی بات نہیں ہے۔ سوچیں ذرا کتنی بڑی محبت ہے، کس قدر زیادہ پیار ہے اس کا میرے اور آپ کے ساتھ۔ خدا کو اپنے بیٹے کو، جو اس کی شبیہ یعنی جو اس کا بیٹا ہے، جو خود خداوند خدا ہے، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، صلیب کا دکھ سہا، خدا ہو کر وہ مر رہا ہے، تثلیث کا وہ دوسرا قانون ہے۔
खुदा को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ा है, मुझे और आपको दुनिया से उसने निकाला है और वो मेरा और आपका बाप ठहरा है। इस एक रिश्ते को मुझे और आपको देने के लिए उसने खुद अपने बेटे को कुर्बान किया। छोटी मोहब्बत है, छोटी। मैं और आप क्यों फिर जब वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है, मैं और आप अपनी ख्वाहिश को कुर्बान क्यों नहीं करते? नहीं, मुझे बाप कहने का हक मिला और मैं हक ये कभी नहीं जाने दूंगा। गलतियों का खत मेरे साथ निकालें। पहला बाप, गलतियों का खत है उसका पहला बाप। चौथी आयत से हम पढ़ेंगे। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहान से खलासी बख्शे। इस जहान के हम शक्ल ना बनो। ये आयत क्या बताती कि ये जहान मौजूदा खराब जहान है। ये जहान हमने पहले सीखा वो शरीर के कब्जे में पड़ा हुआ है। हम इस दुनिया के नहीं हैं, और अगर हम इस दुनिया से मोहब्बत रखते, तीसरी बात, हमारा बाप हमसे चला जाएगा, हमारा रिश्ता टूट जाएगा आसमानी बाप के साथ, और फिर मैं और आप कभी आसमान पर नहीं जा पाएंगे। और चौथी बात वो कहता है ये खराब जहान है, इस जहान से मोहब्बत ना रखो। इस जहान से तो उसने अपने बेटे को कुर्बान करके हमारे गुनाहों के लिए दे दिया, और उसने हमें बाप की मर्जी के मुताबिक इस खराब जहान से खलासी बख्शी है। चर्च में और आप कभी ना भूलें, मैं और आप इस दुनिया से निकाले गए हैं। मखलसी मुझे और आपको इस दुनिया से मिली है, छुटकारा निकाल दिए गए हैं दुनिया से। दीनदार को उसने अपने लिए अलग कर रखा है। चर्च, तुझे उसने दुनिया की बातों चीजों से अलग कर रखा है। इस मौजूदा खराब जहान से खलासी मिली है मुझे और आपको। लेकिन मैं और आप सूअर की तरह हम दोबारा गंदगी में जाना चाहते हैं, हम दोबारा गुनाह में जाना चाहते हैं, और फिर वो कीचड़ में पसंद करता है, वो कीचड़ को पसंद करता है, वो गंदगी को। तो वो वहां पर है ना, आप उसको नहलाएं, आप उसको धोएं, आप उसको शैम्पू करें, थोड़ी देर बाद अगर उसको कीचड़ मिल गया वो वहां पर होगा। कहता तुम्हें छुटकारा मिला है, तुम इस खराब जहान, क्योंकि ये खराब जहान है, ये मुझे और आपको खराब कर देगा, ये मेरे और आपके बाप के साथ ताल्लुक को खराब कर देगा। कहता इस दुनिया से इसलिए मोहब्बत ना रखो। मतलब क्या है इस आयत का? उसने मुझे और आपको इस मौजूदा खराब जहान से छुड़ाया है। खुदा ने मेरे और आपके साथ मोहब्बत की है, और मुझे और आपको यहां से अब कहता है इस दुनिया से तुम मोहब्बत ना रखो जिससे मैंने तुम्हें निकाला है। कहता है मैंने तो छुड़ाए तुम्हें इसलिए है कि तुम्हें इस दुनिया से, ताकि तुम इससे मोहब्बत जो है ना रखो। मेरी और आपकी जिंदगी में तब्दीली पता क्यों नहीं आती? सुनिएगा, अगर मैं भी और आप भी सालों से वहीं पर हैं, सालों से वैसे ही ईमानदार, वैसे ही दुआ, ठंडे ना सर्द ना गर्म, उसकी वजह पता क्या है? मैं और आप दुनिया नहीं छोड़ना चाहते। मैं उसको कैसे छोड़ दूं? मैं ये बात, क्योंकि ये जिस्म जो है ना, ये उधर जाता है। ये जिस्म हमें बुराई की तरफ लेकर जाना चाहिए, और वो हम असल में इसकी मान रहे हैं, जिस्म की मान रहे हैं। और क्योंकि हम जिस्म की मान रहे हैं, इसलिए हम दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं। यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालें। पंद्रह बाब की 18वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 18वीं आयत से।
اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی ہے. آپ کو پتہ یہ دنیا میری اور آپ کی دشمن ہے. کیسے؟ یہ مجھے اور آپ کو اپنی طرح بنانا چاہتی ہے، کیونکہ اس دنیا کو شیطان چلا رہا ہے. شیطان مجھے اور آپ کو اپنی طرح بنانا چاہتا ہے. خداوند کہہ رہے اس دنیا نے میرے ساتھ بھی دشمنی کی ہے، یہ تمہارے ساتھ بھی دشمنی کرے گی. تو یہ دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے، نظام شریر کے قبضے میں ہے، اصل میں یہ میرا اور آپ کا دشمن ہے. کہتا ہے اس لیے اس کے ہم شکل نہ بنو، یہ تمہارا دشمن ہے. اب ہمیں اچھا لگتا ہے دنیا کی طرح بننا، دنیا کی طرح پہننا، دنیا کی طرح چلنا، دنیا کی طرح ہنسنا، دنیا کی طرح بیٹھنا، دنیا کی طرح کام کرنا. لیکن وہ کہہ رہا ہے یہ دنیا تو تم سے دشمنی کرتی ہے، عداوت رکھتی ہے. کیا آپ ایک دوسرے کو کہیں گے دنیا آپ سے دشمنی رکھتی ہے؟ اصل میں اس طرح بولے مہربانی سے، دنیا آپ سے اصل میں دشمنی رکھتی ہے. بولے مہربانی سے. اچھا میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتا چلے یہ دنیا آپ کی دوست نہیں ہے. خداوند نے کہا نا اگر تم دنیا سے اگر دنیا تم سے دعوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو اس نے تم سے پہلے میرے ساتھ بھی. دنیا نے کیا کیا؟ اس کو سلیپ پر دے دیا، تھوکا اس کے منہ پر، خدا کے منہ پر تھوکا، تھپڑ مارے اس کو، دھکے دیے اس کو، عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں، تھپڑ منہ پر مار رہے ہیں. اس سے سارا کچھ برداشت کیا دنیا نے اس کے ساتھ. اچھا اب لکھا اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے. ہاللیلویا. خداوند آپ سے کہہ رہا ہے تم دنیا کے نہیں، میں نے دنیا میں سے تمہیں چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. دنیا آپ سے اس لیے جھگڑے کرتی ہے، دنیا آپ کے اس لیے مخالف، کیونکہ میں اور آپ چن لیے گئے ہیں. وہ الزام لگائے گی جھوٹے میرے اور آپ کے اوپر، وہ میرے اور آپ کی مخالفت کرے گی. کوئی بھی وجہ نہیں ہوگی وہ میری اور آپ کی مخالفت کرے گی. کیوں؟ کیونکہ دنیا میرے اور آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ عداوت رکھتی، دشمنی کرتی ہے. اس لیے کہتا ہے تم خدا پر دنیا کا چناؤ نہ کرو. افسوس کی بات میں نے اور آپ نے دنیا، پیسہ، چیزیں، رشتے، ان کو ترجیح، ہم نے خدا پر اس کو ترجیح. خدا نیچے اور یہ دنیا اور اس کی خواہشیں جو ہیں وہ اوپر. پہلا یوحنا کا خط نکالیں، اس کا دوسرا باب. پندرہویں آیت اس کی دوسرے باب کی. نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. اب اس نے اس کو اور کھول دیا. کہتا دنیا سے محبت نہ رکھو، اور کہتا جو دنیا کے اندر چیزیں ہیں ان سے بھی محبت نہ رکھو. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے. یا تو میرے اندر اور میرے اور آپ کے اندر باپ کی محبت ہوگی، یا پھر میرے اور آپ کے اندر دنیا کی محبت ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم یہ نہیں ہوگا کہ باپ بھی اندر اور دنیا کی محبت بھی اندر نہیں. کہتا ہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، اب پہلی بات جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. کہتا ہے اس جہان کی ہم شکل نہ بنو، کیونکہ دنیا کے اندر کیا ہے؟ جسم کی خواہش. جسم کی خواہش کیا ہے؟ پیسہ. اچھا پیسہ آ گیا اور پیسہ، اچھا اور پیسہ آ گیا اور پیسہ. اچھا پیسہ میری اور آپ کی ضرورت ہے، ہمیں کمانا بھی ہے، ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے، یہ ضروری بھی ہے، سسٹم ہے، دنیا کا سسٹم ہے. لیکن پیسے کے پیچھے خدا سیکنڈ نہ ہو جائے، خدا پہلے نمبر پہ رہے. باپ کی محبت پہلے، باپ ڈیڈی لوز نہیں کرنا ہے، باپ نہ چلا جائے، باپ کی محبت پر غور کرتے رہنا ہے. اس کے بیٹے نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا اس پر غور کرتے رہنا ہے. کفارہ میرا اور آپ کا اس نے دیا، اس پر غور کرتے رہنا ہے. دولت کمانی ہے غلط ذرائع سے نہیں، جھوٹ کے ساتھ نہیں، لالچ کے ساتھ نہیں.
زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جا رہا ہے. نہیں جی پیسہ بھی نہیں چاہیے, پیسہ چاہیے پر اس کی دوستی ہر طرح کی برائی کی طرف لے کر جائے گی لوگوں کو. جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش. پہلا گناہ کیا تھا؟ پھل اس کو خوشنما معلوم ہوا, ہوا کو بڑا اچھا ہے, اکھاں نو اچھا لگیا ہے, یہ چیز مینوں اکھاں نو اچھی لگی ہے, مینوں کھلی گل کرن دو, منڈا مینوں بڑا اچھا لگ رہا ہے, اے لڑکی مینوں اچھی لگ رہی. آنکھوں کی خواہش. کہتا اگر دنیا سے محبت رکھو گے تو دنیا کے اندر آنکھوں کی خواہش بھی ہے, اور آنکھوں کی خواہش یعنی اگر میں اور آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ باپ کی محبت ہمارے اندر نہیں ہے. جسم برائی کی طرف جاتا, آنکھیں برائی کی طرف لے کر جاتی, زندگی کی شیخی. میرے وغیرہ تو کوئی ہے ہی نہیں. امیر آدمی دولت کی نمائش کر رہا تھا, روز کپڑے پہنتا ہے, عیش و عشرت سے رہتا ہے. عیش و عشرت کا وہاں پر مطلب ہے وہ اپنے پیسے کی نمائش کرتا ہے. جو گھڑی کوئی گولڈن جی پالی ایویں اگے گیا انجن کر کے کھائی جانی, کپڑے روز نویں پانے, میرے کو اتنے کپڑے نے. اور ایک سامنے بیٹھا تھا اس کے گھر کے غریب لازر, اس کے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے, اس نے اس کا خیال نہیں کیا, اس کا رویہ درست نہیں تھا. اس جہان کی ہم شکل نہ بنو, کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے, جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی, وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے. اگر آپ کو چرچ کے اندر شیخی مارنے والے لوگ ملتے ہیں, اس کا مطلب ہے اس کے اندر باپ کی خواہش نہیں ہے. اگر چرچ کے اندر جسم کی خواہشیں اور آنکھوں کی خواہشیں رکھنے والے لوگ آپ کو ملتے ہیں, وہ چرچ ایویں ہی آندا, اس اندر باپ کی محبت نہیں ہے. اس نے باپ کی محبت پر کبھی غور ہی نہیں کیا. اس نے صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح پر اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا. لیکن ہم نے سیکھا ہے اگر ہم جسم آنکھوں کی خواہشوں کو پورا کریں گے تو پھر باپ کو میں اور آپ کھو دیں گے. اور اگر باپ چلا گیا بیٹا چلا گیا, اگر بیٹا چلا گیا تو زندگی چلی گئی, اگر زندگی نہ رہی تو جہنم میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. کہتا ہے اس دنیا سے محبت نہ رکھو, اس جہان کی ہم شکل نہ بنو, یہ دنیا شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے. اس کی اگلی آیت میں لکھا ہے 17ویں میں, دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں. کیوں نہ اس جہان کی ہم شکل بنے. میری طرف دیکھیں, یہ آیت اور کلیئر کر رہی ہے, ہم سٹیپ بائی سٹیپ بڑھ رہے ہیں. کیوں نہ اس جہان کی طرح ہم بنے, کیوں نہ اس دنیا کی طرح ہم بنے. سنیے, دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں. یہ دنیا, ادھر میری طرف دیکھیں, یہ دنیا اس آیت کے مطابق مٹتی جاتی ہے, یعنی روز بروز مٹنے کی طرف جا رہی ہے یہ دنیا. اس لیے کہتا ہے اس دنیا کی طرح نہ بنے. اب ہم کو کلیئر ہو گیا, میں اور آپ کیوں نہ بنے اس دنیا کی طرح, میں اور آپ کیوں نہ بنے لوگوں کی طرح, میں اور آپ کیوں نہ بنے دوسروں کی طرح. یہ دنیا مٹ رہی ہے اور ہم مٹنے والی چیزوں کی طرف نہیں. ہمارا خداوند تو اپنی قدرت کے کلام سے چیزوں کو سنبھالتا اور قائم کرتا ہے, اور وہ ازل سے ابد تک ہے, وہ الفا اور اومیگا ہے, وہ ابتدا اور انتہا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پر سونے کی سڑکیں ہیں جس شہر کو خداوند بنا رہا ہے. ہم اس شہر میں ایک دن ہوں گے اور ابد تک اس کے ساتھ جاتے, اس کے ساتھ رہیں گے وہاں پر. لیکن دنیا مٹ رہی ہے, اس لیے دنیا کی محبت میں نہیں ہم نے پڑھنا, دنیا کی چیزوں میں نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ دنیا کیا ہو رہی ہے, دنیا کیا ہو رہی ہے, ہاں جی دنیا کیا ہو رہی ہے. تو پھر میں اور آپ اس کی طرح کے کام نہیں کریں گے, میں اور آپ دنیا کی طرف نہیں جائیں گے. باپ سے محبت رکھیں گے, باپ کو کبھی نہیں کھونے دیں گے. ہاں مجھے یہ اچھا لگتا ہے, ہاں مجھے وہ اچھا لگتا ہے, ہاں اس سے میری ضرورت پوری ہوگی, ہاں فلاں بات, یہ جسم کی خواہش, وہ جسم کی خواہش, یہ آنکھوں کی خواہش, وہ. لیکن نہیں, اس طرح تو میں اپنے باپ کو کھو دوں گی, اس طرح تو میں اپنے باپ کو کھو دوں گا. اور میں نے یہ نہیں کرنا, ہاں یہ دنیا تو ایک دن مٹ جائے گی, یہ گاڑی تو یہاں پر رہ جائے گی, یہ پیسہ تو یہاں پر رہ جائے گا, یہ جائیداد زمین تو یہاں پر رہ جائے گی, اور یہ تو مٹنے کی طرف جا رہی ہے. میں مٹنے والی اور ہلنے والی چیزوں میں نہیں, میں ہلنے والی بادشاہی میں نہیں, میں خدا ان کو تھامے رکھوں گا, میں باپ کو تھامے رکھوں گا. آمین آمین آمین. کیونکہ دنیا مٹ رہی ہے اور آگے لکھا اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں. میری بھی خواہشیں ہیں,
میری بھی ضرورتیں ہیں. خواہش اور ضرورت فرق بات ہے. ہو بلکہ یہ ڈیفینیٹ خدا ساڑیاں خواہشاں نہیں پوریاں کرتا, خدا ساڑیاں ضرورتاں پوریاں کرتا ہے. کیونکہ اگر میرے کو 1 ارب روپیہ بھی آ گیا نا تو پھر میں دوسرے ارب لی اور خواہش کریں, اور آ جائے. خواہش مٹ رہی ہے, دنیا مٹ رہی ہے, اس کی خواہش بھی کہتا ہے مٹتی جاتی ہے. تو جب جو مٹ ہی جائے گی میں اور آپ اس کے پیچھے کیوں ہیں؟ ہیلو چرچ, جیڑی شے مٹی جانی میں تو آپ تسی او دے پیچھے کیوں ہیں؟ جیڑی قائم رہنی میں تو او دے پیچھے جاواں گا. جیڑی موجود رہنی, جیڑی باقی رہنی میں تو او دے پیچھے جاواں گا. آمین. اس لیے کہتا ہے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. جب زمین کی چیزوں کی طرف دھیان ہے تو ایسے دھیان ہے یا ایسے دھیان ہے, زمین اور زمین کی چیزوں کی طرف. پر جب عالم بالا کی چیزوں کی طرف دھیان ہے تو دھیان کہاں ہے؟ آسمان کی طرف ہے, باپ کی طرف ہے, خدا کی طرف ہے. یہی خدا چاہتا ہے. میں بس تسی محنت کریں اپنے گھر کے سروائیول کے لیے, اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے دعا کریں. خدا تو چڑیوں کو دیتا ہے, وہ کہتا ہے ان کو دیکھو, ان پودوں کو دیکھو. سلیمان ساری شان و شوکت کے باوجود ان میں سے کسی کی مانند نہیں تھا. میں تو ان کو بھی مہیا کرتا ہوں, تو میں تمہیں مہیا نہیں کر سکتا؟ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے رہ سکتے ہیں, میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے. آمین. بھروسہ کرے خدا کے کلام پر. خدا میری بھی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, خدا میری خواہشوں کو پورا نہیں کرتا, وہ میری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے. میں بھی اسی گاؤں کے اندر رہ رہا ہوں, خدا میری بھی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. تو عقل کرے خدا کے کلام, اسے کہے مجھے بلیس کر, یا 20 کی طرح کہے اسے مجھے بلیس کر, میری ضرورتوں کو پورا کر. لیکن میں دنیا سے محبت نہیں, میرا سارا آسمان کی طرف, اپنے ڈیڈی کی طرف, اپنے آسمانی باپ کی طرف جو ہے میرا ساتھ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش. کیوں؟ کیونکہ وہ قائم رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ شہر بن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں آب حیات کا دریا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں یسوع مسیح خود ہوگا. آمین. یہ دنیا مٹ رہی, اس کی خواہشیں مٹ رہی. یہ دنیا عارضی, میری اور آپ کی خواہشیں جو ہیں وہ بھی عارضی. اس لیے کہہ رہا ہوں اس دنیا کی طرح نہ بنو, اس جہان کے ہم شکل کیا کہتا ہے نہ بنو. یوحنا بپتسمہ دینے والا جب آیا, میں بالکل اس کو اینڈ کرنے والا ہوں, تو وہ نہیں بنا دنیا کے سسٹم میں, مذہبی لوگوں کی طرح نہیں بنا. ہم مذہبی بن گئے ہیں, اتوار میں گرجے جانا, گیت گانا, تو پورا ہفتہ جو دل کرے وہ کر دینا. نو, یہ مذہب ہے. صبح اٹھنا, پریئر کرنا, بائبل پڑھنا, دعا کرنا, اور سارا دن جو دل کی تو کرنا, یہ مذہب ہے. یہ روح کا کام نہیں ہے. روح القدس آپ کو کہے گا یہ نہ کر, پاک روح آپ کو کہے گا یہ نہ کر, یہ غلط ہے. جسم کہے گا کر. ہم چرچ بھی آتے ہیں اور جسم کے کام بھی کر رہے ہیں, اور خدا کہہ رہا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے, کہتا ہے سانپ کے بچوں. آج بھی جو سخت گل ہے نا وہ بری لگتی لوگوں کو. میں کئیاں نوں برا پتا کیوں لگنا, کیونکہ میں سخت گل کرنا. اب یہ عام لفظ نہیں کہتا سانپ کے بچوں. تو کسی کو یہ بات کہوں تو وہ کیا کرے گا, مینوں تے پھڑ لیں گے. کہتا ہے سانپ کے بچوں. پھر کہتا ہے توبہ کس نے منادی کی؟ اس نے توبہ کرو, آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور لوگ آ رہے تھے اور اس سے بپتسمے لے رہے تھے یردن کے اندر. اس نے دنیا کے طریقے سے سمجھوتا نہیں کیا. خدا مجھے اور آپ کو اسی لیے بلا رہا ہے. ایلیا اسرائیل بت پرستی کر رہا تھا, استارات کی بال کی ورشپ ہو رہی تھی, ایزیبل آ چکی تھی, جھوٹی تعلیم آ چکی تھی. اخی اب بھی سمجھوتا یہودی بادشاہ ہو کر وہ کر رہا تھا. اس نے سمجھوتا نہیں کیا, اس نے الگ زندگی گزاری. چمڑے کا کرتا اس نے پہنا ہوا, فرق نظر آ رہا ہے. شاید اور ٹڈیاں وہ کھا رہا ہے, فرق نظر آ رہا ہے. جو خدا کے لوگ ہیں ان کا کھانا فرق, ان کا اٹھنا فرق, ان کا بیٹھنا فرق, ان کا بولنا فرق, ان کی گفتگو فرق, ان کا چلنا, ان کا طرز عمل فرق ہوتا ہے. وہ دوسروں کی طرح نہیں نظر آتے ہیں, کھاتے ہوئے ٹیبل پر کسی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے. انہوں نے کھانا بھی, اب ایلیا کو دیکھیں, اب یوحنا کو, دونوں کو دیکھیں.
एलिया ने नहीं समझौता किया झूठे नबियों के साथ। एजबल के मेज पर दस्तरखान पर इसराइली नबी और काहिन वहां पर उसके दस्तरखान पर खाते थे। आज भी कितने मसीही, कितने ईमानदार गलत जगह पर हैं, एजबल के दस्तरखान पर हैं। मैं नए साल के बाद एजबल पर जो है वो स्टडी चर्च में जो शुरू करने जा रहा हूँ, मैंने इसके लिए प्लान किया हुआ है ताकि हमें पता लगे बिदअतें, झूठी तालीमें क्या हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा जोर हो चुका है। पिछले साल भी हमने कुलसियों के खत को पढ़ा था और इस साल भी हम इसको आगे लेकर जाएंगे। वो वहां पर उनसे रोटी मिल रही थी एजबल के एलिया ने कहा नहीं। एलिया ने कोहे करमल पर सारे नबियों को जो एजबल के दस्तरखान पर खाते थे उसने बुलाया, कुर्बानी उसने की। उसने कहा जो जिंदा खुदा है वो आग से जवाब देगा। फर्क, एलिया फर्क रहा, उस जहान का हम शक्ल नहीं बना। वो एजबल के दस्तरखान पर नहीं गया तो तू 4 पैसे मिल दे, वहां से ठीक है मेरा सिस्टम चल रहा है। नो, वो फर्क रहा है, वहां पर हमें फर्क रहना है। और फिर क्या हुआ, इसराइली काहिन थे जो एजबल के दस्तरखान पर खाते थे, आग किसके पास थी? आग किसकी दुआ की वजह से आई? बारिश किसकी दुआ की वजह से आई? वो फर्क रहा। खुदा ने ਉਹਦੇ ਤੇ फर्क रखा, फिर खुदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, दूसरे नबियों के नाल नहीं सी। उसने अपने आप को उस जहान का हम शक्ल दूसरे नबियों की तरह नहीं बनाया। खुदा सिर्फ मुझे ही नहीं, हम पादरी साहबान को नहीं, खुदा तानू भी इस्तेमाल करना चाहिए। फर्क नहीं, ना दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखो। दुनिया मिटती जाती है। इस मौजूदा खराब जहान से उसने मुझे आपको छुड़ाया है। ये जहान शरीर के कब्जे में है, इसलिए इससे मोहब्बत ना रखें। आलम बाला की चीजों की तलाश में रहें। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले बरकत दे। मैं अपने आंखों को बंद कीजिएगा, हम दुआ करेंगे।